اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا کورس؟ تجوید کے کرنے کے لیے ارادے کرے تھے اور سبحان اللہ حل کی تفسیر جو کہ مقصد ایک تھا کہ آپ سب اس کو جو پڑھتے ہیں ہر بار جمعے میں، تو کچھ ایسے وہ ہیں ہمارے پاس کہ جو ریپیٹ ہونے چاہیے، تو عمل فوائد اسی لیے ہم بار بار چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے جو بھی اس میں سے سیکھ رہے ہیں اس کو لکھیں، اور کیا سیکھا، کیا فائدہ ملا یہ پڑھنے سے، یہ آیات کو سمجھنے سے، وہ نکالیں۔ اور پھر آپ پوری اگر تفسیر کے لحاظ سے اس کو ریپیٹ نہیں کر پا رہی، اگر ہو رہی ہوں گی، تو بس آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گی اور فوائد آپ کو پتہ چلیں گے۔ میں نے اس آیت سے یہ سیکھا اور اس آیت میں مجھے یہ معلومات ملی، تو بس یہ ایکسٹرا کام تھا۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 4 پارٹ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا والا پارٹ جو تھا وہ آپ لوگوں کا 1 سے 30 تک ہی تھا، جو کہ انشاءاللہ اب آج ہماری اتنی ہی آیات ہوں گی اور کمپلیٹ ہوگا۔ تو نیکسٹ کلاس میں جیسا کہ نیکسٹ ویک آئے گا کلاس، تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور آپ اس کو پھر کیا کریں گے کہ کوشش کریں ساری آیتیں دیکھیں، ریپیٹ کیجئے، اس کو پڑھیے، اور 31 تک یہ جانا تھا، تو آج ہمارا شاید 30 پر ہم لوگ رک رہے ہیں، کچھ اس طرح کا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر 31 بھی ہم تلاوت کے لحاظ سے تو اسے آگے ہی لیں گے۔ آج پھر ہم دیکھ لیں گے خالی اس کو میننگ کے لحاظ سے اگر ہو سکے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں، تھوڑی تلاوت لیں گے آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ آپ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ آ چکے تھے پہلے ہی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھ لیے ہوں گے، تو اللہ آسانی کرے اس کو سمجھنے میں۔ وَاتْلُو واو اور کے لیے ہے، اتلو جو ہے وہ حکم میں لکھا ہوا ہے، اور تلاوت کیجئے جو تلاوہ اس کا موسٹلی روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اچھا، الف واو اور یا جو روٹ ورڈ کے ایسے لیٹر ہیں، تو وہ اگر روٹ ورڈ میں ہوں تو وہ جب ورڈ بنتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو ان کو جیسے قولا قول ہے، پھر قولا قیلا، تینوں بھی آ گئے، کبھی ایک دفعہ یا مدی آ گیا، پھر واو مدی آ گیا، الف مدی آ گیا، سارے لین بھی آ گیا، تو یہ سب آ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان تینوں لیٹرز کا چینجز جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، ان کو بیمار حروف کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بدلتے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وتلو میں آپ کو تلاوت جو ہے ورڈ نظر آ رہا ہوگا، واو مانے اور، اتلو تلاوت کریں، ما مانے واٹ ہوتا ہے، تو جو جیسے کہ انگلش میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ یہی لکھیں گے کہ واٹ ایور آپ کے اوپر جو بھی نازل ہوا ہے وہی آ رہی ہے، اور اس کی آپ تلاوت کریں۔ تو جو انگلش میں ہم واٹ لکھتے ہیں، لیکن اس کو ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ میننگ ایکچولی یہ واٹ ہی ہے، آپ کو
اپنی اردو کے لحاظ سے اس کو پھر جو اور یہ سب چینج کرنا ہوگا، لیکن آپ ماں کی میننگ کیا یاد کریں گی، ماما نے کیا. کئی جگہ پہ پھر اس کو جو جیسے کہ آپ واٹ ایور یہاں پہ لکھا ہوا ہے واٹ لکھا ہو سکتا تھا، تو سب وہی میننگ آ رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے جملے میں ہم اسے سیٹ کرتے ہیں اپنی زبان میں، اپنی زبان کے لحاظ سے آپ اس کو جملے میں چینج کریں گی، ورڈ کی میننگ آپ وہی یاد کریں. اوشیا، اوشیا میں وحی ورڈ ہے جو آپ کو الحمدللہ نظر آ رہا ہے. وحی، وحی مانے جو اللہ کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی وہ تلاوت کریں آپ جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. الہی کا، آپ پر، الہ مانے طرف ہوتا ہے، کا اس میں ایڈ ہے، علا اور الہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سے ورڈ ہیں، لیکن آخر میں اس میں پروناؤن ایڈ ہونے سے یہ چینج ہو رہے تھے، تو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علیہم، علیکا، علیہا، علیہو، یہ سب ایک ہی ورڈ ہے. الہ، پھر آگے کا، کم کی، یہ سارے پروناؤن. کا مانے تم ہوتا ہے، میل کی طرف اشارہ کرنا ہو آپ کو، سیکنڈ پرسن. تم کہنا اگر ہو تمہارا رب، تو ربو کا، الی کا تمہاری طرف. من مانے سے، کتاب مانے کتاب یعنی قرآن، قرآن کا نام بھی کتاب ہے. ربی کا، آپ کے رب کی، آپ کے رب. تو آپ تلاوت کریں جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس وہی آ رہی ہے وہ. لا مبدلہ، لا مانے نہیں، مبدل بدل ہے، اس میں بدل مانے بدلنا ہوتا ہے عربی میں، تو بدل آپ اس میں دیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب ہندی اردو بولنے والے ہیں، جو کہ عربی سے کافی ٹچ رکھتی ہے. اگر اچھی کسی کی اردو ہو تو وہ 60% تو ورڈ آپ کی جو ہے وہ قرآن میں. آپ ابھی اتنی دیر میں آپ نے دیکھا وحی نکل گیا، رب نکل گیا، کتاب نکل گیا، اور تلاوت نکل گیا جو کہ وتلو ہے، پھر وحی، ہاں جی دیکھ لیا. پھر مبدل میں بدل ہے، بدل. تو جن لوگوں کی بالکل الگ ہوتی ہے ان کو زیادہ تکلیف، لیکن ہم لوگوں کے پاس تو اللہ نے آسانیاں دی ہوئی، تب بھی ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ترجمہ کہاں سے یاد کر لیں گے، 2 ہی مہینے میں کورس کہاں سے کر لیں گے، اور یہ کہاں سے ہو جائے گا. وہ صحیح کہتی ہیں آپ، کہاں سے کر لیں گی؟ جب اپنے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے تو انسان تو پھر ہے ہی کہ اس کی تو اپنی، جب آپ اللہ پہ کریں گی بھروسہ اور اپنے ایفرٹس دکھائیں گی، فیل ہو جائیں اٹس اوکے، لیکن آپ کو فائدہ سمجھ کا ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایک جملے کا کچھ تو دل پہ اثر یا کچھ تو فائدہ ملا ہوگا، بس یہی چاہیے. تو آپ کوششیں تو پوری کریں، رزلٹ پورے نکالے کہ بھائی چلو تاثیر تو مجھے مل رہی تھی، ایگزام میں فیل ہو جاتی ہوں، ٹیچر نے کہا نہیں، یہ آپ کی اصل کوشش نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ فل کوشش کرتے اپنی حساب سے، کہ بچے چھوٹے ہیں، ساس بھی ہیں گھر میں، اور سسر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور کھانے بھی بننا ہے، سارا کام میرے اوپر ہے، اور بچے بھی میرے اسکول جا رہے ہیں، ان کا بھی ہوم ورک ہے، میں ٹائم، تو کیا کلاس میں بیٹھنے کا بھی اس کی برکت، سبھی کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو کلاس میں بیٹھنے کی برکت تو آپ کو مل رہی ہے. آج ایک بہت اچھی بہترین ایک جگہ ایک یہ پڑھی کہ اگر آپ کسی چیز کی پلاننگ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا انگلش میں یہ تھا کہ نو پلان، یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. تو ہم ساری چیزوں کی پلان کرتے ہیں، اگر آپ نے قرآن پڑھنے سیکھنے کا پلان نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نہیں کرنا چاہ رہی. تو ہر چیز کی ہمیں سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ بھئی مجھے یہ سیکھنا تھا، میں اس لیے دنیا میں آئی تھی، اب مجھے پتا چلا، لیٹ ہی پتا، سبحان اللہ، الحمدللہ کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ مجھے یہ پڑھنا تھا. اللہ توفیق دے کہ ہم سب قرآن کو اچھے سے، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آسان ہے. اگر اس طرح سے آپ کھول کے اس کو دیکھ لیں، آپ اس میں روٹ ورڈ نکال لیں، تو کئی سارے ورڈ تو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جملہ آپ کی زبان میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ تلاوت کرو جو تمہارے اوپر نازل کی اللہ نے کتاب اس کی. تو اب آپ کو تو اس میں کچھ بھی یاد کرنے کی جیسی چیز نہیں رہی، کیونکہ آپ کو اس میں وتلو بھی دکھ رہا ہے، اوحیہ بھی دکھ رہا ہے، کتاب بھی دکھ رہا ہے، ربی کا بھی دکھ رہا ہے. تو کوئی نہ ورڈ یاد کرنا ہے، نہ اس کو جملے کو رٹنا ہے. آپ عربی پہ نظر ڈالیں اور اس میں لکھا دکھ جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں نے، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ قصے کے تھرو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، میں پڑھ چکی ہوں، تو یہ یہی جملہ لکھا ہوگا. لا مبدل لکلماتی، کلمات بھی آپ کو پتہ ہے کہ کلمے، ورڈز کو کلمہ کہتے ہیں. کلماتی ہی، مبدل نہیں بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بدلے جا سکتے نہیں، بدلے جا سکتے لی ان کے کلمات کو. اب کلمات کے لیے بدلنا منع ہے، یہ تو ہم لوگ نہیں کہتے اردو میں، اس لیے انہوں نے تھوڑا چینج کر دیا، ورنہ لی معنی لیے ہوتا ہے. کلمہ کی جمع ہے کلمات، اللہ کے ورڈز کو نہیں بدلنا ہے. ولن، اور نہ ہی. اسی لیے آپ دیکھیں اتنا زیادہ سختی سے زور سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ تجوید پہ دھیان دیں، تجوید پہ دھیان دیں. ایسا کرنے سے ورڈ بدل رہے ہیں جو کہ اللہ نے کا حکم ہے کہ نہیں بدلنے. علیم اور علیم، علیم
علم والے، سبحان اللہ، اور علیم دردناک، عذاب علیم آیا ہے قرآن میں نا، کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور علیم حکیم ہے، علیم ہے اللہ تعالیٰ. تو نعوذ باللہ، سبحان ربی العظیم، اور یہ سارے کیا کیا کہتے ہیں ہم لوگ رکوع سجدے ہر جگہ جا کے، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر علیم کہیں، اللہ تعالیٰ دردناک، تو کتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنوں کا فرق. اور اگر آپ کوشش کر رہی تھی، آپ نے دیکھ کے پڑھا کہ ہاں یہاں پہ عین تھا، میں کوشش کر رہی تھی لیکن عین میرا اتنا ہی نکل پاتا ہے، آپ نے تھوڑی سی حرکت لی اور کوئی خاص ڈفرنس نہیں آیا، لیکن آپ نے تھوڑا سا چینج کیا، آپ سے نکلتا نہیں وہ بات اور ہے، لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، ارے کون اتنا کرے، جب ہم مجھے معلوم ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے تو چلو میں ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں، ایسے ہی پڑھتی چلی جا رہی ہوں، وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے، وہ منع ہے. آپ تھوڑی سی چینجز لائیں، اس کو سیکھیں سمجھیں، اس کے باوجود آپ سے نہیں ہو رہا تب بھی آپ ایفرٹ ڈالیں کہ مجھ سے اتنا سا ہوتا ہے، میں اس کو اتنا سا کر پاتی ہوں. لیکن آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم سے ہو ہی نہیں پاتا، ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا فیل ہے، سب سے بڑی ہار ہے. اور یہی والی آیت پھر آ جائے گی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کو بدلنا نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز تجد وجدہ سے بنا ہوا ہے، تم پاؤ گے من دونہ، من مانے سے، دون مانے سوائے، اللہ کے سوا، دونی ہی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تھرڈ پرسن، ایک آدمی، ایک میل کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے لیے لحدا، کہتے ہیں پناہ گاہ، پناہ، شیلٹر لینے کی، ریفیوج، یہ سارے جو ہیں وہ اس کی میننگ آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا، کہ ہم اللہ کے سوا پھر کوئی پناہ دینے والا نہیں. جب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، تب ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کس کو خوش کیا کرتے ہیں، اور جو اصل پناہ دینے والے ہیں ان کو ناراض کیا کرتے ہیں کہ بھئی تکلیف میں پڑیں گے تو یہ رشتہ داری تو کام آئیں گے، ان کو بھی ناراض کر دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے. جنہوں نے رشتہ دار دیے ہیں، جن کے پاس ان کے دل ہیں، وہ چاہے جس طرف موڑ دیں، ان کو ناراض کرنے میں نہیں ڈرتے ہیں. رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے تو وہ پراپرٹی لے لیں گے، تو وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اللہ توفیق دے ہم سب کو. جیسے کہ اس کی بہترین مثال دی جاتی ہے کہ کوئی ہماری بہترین دوست ہو اور وہ اپنی کسی کام والی کے تھرو ہمیں کچھ گفٹ بھی جائے، کچھ کھانا بھی جائے، اور ہم اس کو کام والی کے ہاتھ پیر پکڑ لیں گے، کتنی اچھی تم ہو، تم نے میرے لیے کھانا لا دیا، آؤ بیٹھو، اس کو کچھ کر رہے ہیں، اس کو یہ گفٹ بھی اس کو بھی دے رہے ہیں کچھ، کے لو تم بھی کچھ لے لو، اور یہ ہے وہ ہے، کتنی اچھی تم ہو، اس کی تعریف ہے. جس نے بھیجایا تھا وہ تو بیچاری گھر پہ بیٹھی کہ ابھی تو کال آئے گی، ابھی وہ کہے گی کہ ہاں شکریہ، تم نے میرے ٹائم پہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، یا چلیں وہ کم سے کم یہ تو سوچ رہی ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ میں نے بھیجا. اور ہم جس کے تھرو بھیجا ہے اس کے تو گن گائے پڑے ہیں، جس نے بھیجا اس کو بھول گیا. اگر ایسا کوئی کرے تو دنیا میں یہ مجھ سے بیوقوف پاگل سب. لیکن یہاں جب دین کی بات آتی ہے تب تو پھر دماغ بھی ہمارے الگ چل رہے ہوتے ہیں، ڈانٹنے والے بھی اس میں نہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سوچیں بھی الگ ہوتی ہے. کیوں؟ ڈبل کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہی طریقہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے دنیا بنائی ہے، اسی لیے یہاں تک کہ ایک ایک چیز آپ کے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہے. پیڑوں کا دوبارہ نکلنا وہ بھی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ لائف سرکل ہے، اس طرح سے ختم ہوں گے، اس طرح سے جائیں گے، پھر آ جائیں گے، پھر یہ ہوگا. ایک ایک چیز ہمیں کوئی بھی چیز ضائع بیکار ایسی فالتو میں نہیں بنائی اللہ نے. کتنا سیکھنا، کتنا غور و فکر، کتنی اللہ کی تعریف ہے، کتنا ہمارے فائدے ابھی ہمیں باقی ہیں. چلیں، سب سے پہلا جو قرآن ہی چھوڑا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھنا. لیول 1 انشاءاللہ تجوید کا جو ہے، کافی سارے لوگ جو شارٹ کورس میں آتے ہیں تو تب ان کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں استاذہ میں نے پہلی بار دیکھا سورہ ملک آپ لوگ ایسے پڑھ رہے تھے، ہم لوگ پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. بیچارے ایک آدھ تو ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں، بولتے کہ مجھ سے میں ایسا پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں جیسا یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جیت تھی کہ یہ سب سے بڑی ہار تھی، چھوڑ دیا پورا کورس. آپ کو کہیں کوئی کراؤن تو نہیں پہنانے آ رہا تھا کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، یا آپ کو کوئی گھر پہ مارنے بھی نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے اتنا گندا کیوں پڑھا ہے نا. تو آپ سیکھنے آئی تھی، اور الحمدللہ نا آپ کے چہرے ہم لوگ کھولنے بولتے ہیں کہ بھئی سب اس کے اوپر ویڈیو پر آئیں، شکل دکھائیں اور پھر ایسے پڑھیں ویسے ہو. اس میں بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے جائیں سب کے سامنے، کتنا برا لگ رہا ہے وہ، یہ وہ.
سب لوگ آپ کی تو کوئی پہچان نہیں، بس ایک نام آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایک وہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، ختم۔ سنائیں، سیکھیں، جتنا سیکھ پائیں اتنا سیکھیں، اور پھر تب آپ کو ایک لائن تو ملتی ہے کہ مجھے آپ کو پتہ تو چلتا ہے کہ ہاں مجھے اب تجوید کا کورس کرنا ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس ایک اچھے اللہ کا شکر ریزلٹس اچھے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سیکھ کے نکل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہوں گے اور بھی کئی سارے کورسز، اللہ کرے کہ اس سے بہترین آپ کو ملے تو آپ وہاں جوائن کریں، اور اللہ راستے بنائے آسان آسان سے جگہوں پر آپ کو لے کے جائے، تو ایسی جگہیں پہ جہاں پہ کنیکٹ آپ ہو سکیں اور اچھے سے شروع کر کے ختم بھی کر سکیں اسے، کیونکہ کورس کبھی کبھی ٹف ہو جاتے ہیں، بندہ شروع کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کو کورس ٹف ہونے کی وجہ سے پھر آدھا سمجھ میں نہیں آیا، پھر یہ وہ کر کے پھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ جنوری کے مڈ میں یا جنوری میں جس وقت بھی کوشش ہے کہ شروع ہوں گے تجوید کے لیول 1، تو جو بالکل نئے ہیں وہ آئیں، جو لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے ان کو گیپ ملا تھا تو وہ لوگ پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حکم ملا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو تلاوت روز کرنی ہے قرآن کی، آپ حفظ کر رہی ہوں، آپ پڑھا رہی ہوں، وہ سب آپ کا سیپریٹ پارٹ ہے، آپ کو تلاوت روز کرنی ہے، اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ اور تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بغیر سمجھے ایسے ہی بس بڑبڑا کے پڑھ لینا نہیں، جب تک آپ کو اس کی میننگ نہ معلوم ہو وہ تلاوت ورڈ نہیں کہلائے گی، وہ پتہ نہیں پھر کچھ اور ہی کہلائے گی، کیونکہ ریڈنگ بھی اگر آپ کو انگلش میں بھی آپ سیکھیں تو ریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ریڈ کریں تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہو، بغیر سمجھے اس چیز کو بس منہ سے بول دینا تو نہیں معلوم ہمیں کہ اس کو کیا کہتے ہوں گے انگلش ہندی یا کسی بھی چیز میں۔ اسی طرح تلاوت کو بھی آپ اگر تلاوت کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے سمجھ رہی ہوں، جہاں پہ اللہ کی عذاب کی آیتیں آئیں آپ ڈریں، آپ اللہ سے پناہ مانگیں، جہاں پر جنت کی باتیں خوشخبری آئیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو ایسا لگے ہاں مجھے اب الرٹ ہونا ہے، میرے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ حکم دینے جا رہے ہیں، مجھے اس میں سیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دل کی کیفیت کے حساب سے تلاوت کے اندر آتی ہیں، تو تلاوت کرنی ہے اور سمجھ کر کرنی ہے، تو اللہ توفیق دے کہ جتنا ہم سمجھ چکے ہیں وہ اور اس کے آگے پورا کی پورا سمجھیں، اور کلمات بدلنے نہیں ہیں جان بوجھ کر، بھولے سے ہو رہا تو اللہ معاف کرے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا، کوئی پلان ہی نہیں کیا کہ میں سیکھوں گی، میں سمجھوں گی، میں پڑھوں گی، تب گناہ گار ہو سکتے ہیں ہم سب، تو اللہ توفیق دے ان گناہوں سے بچنے کی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر کیا بتایا گیا کہ ہرگز کوئی اللہ کے سوا کہیں اور پھر ہمیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، کوئی بھی تکلیف مشکل پریشانی ہو ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہم ہمیشہ سے ہیں، چاہے ہم کتنے طاقتور ہو جائیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہم نے گھر بنا لیا ہے، یہ کتنے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، آپ اس کو بدلیں، ہم پر لڑتے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرف، کہ اللہ کی توفیق کے سوا کوئی، ہر کوئی کما رہا ہوتا ہے، ہر کوئی محنت پہ جا رہا ہوتا ہے، سب کو برابر مل رہا ہے، یہی سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ برابر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کہ اپنی محنتوں سے اگر کوئی کما رہا ہوتا ہے، کسی کی پان کی دکان بھی اتنی اچھی چل رہی ہے اور کسی کی 5 اسٹار ہوٹل بھی بند پڑا ہے کہ اس کو قرضے میں آ گیا اور یہ ہے وہ ہے، تو محتاج ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور کو منا کر کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، اگر کسی کو منانے والی کوئی ذات ہے تو بس صرف اور صرف اللہ کی، تو ہمیں ہر ایک کے آگے کرتے پھرنا ہے نہیں، ہمیں ایک عدل والا کرنا ہے، آپ دوسرے سے ہیلپ مانگے ضرور، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں وہ اس چیز پر قادر ہے، وہ کر لے گی، کیسے سے ہیلپ مانگنا ہے؟ جو مر چکے ہیں، جو قبر میں ہیں، ایسوں سے ہیلپ مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسے سے ہیلپ مانگی جا سکتی ہے جو کر سکتا ہے، کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سامنے کھڑی ہیں، ان سے ہم کہیں گے بھئی یہ گلاس اٹھا دو، وہ اٹھا دیں گی، لیکن ایسا کام کرنا کہ بھئی یہ اتنی بڑی دیوار ہے، اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ لو، وہ کر سکے گی؟ نہیں، تو ایسے کام جو ہے وہ نہیں کہے جا سکتے جو امپاسبل ہو، لیکن پاسبل والی مدد آپ سامنے سے ضرور کر لیں، دل کہاں مجھے کنیکٹ ہو کہ یہ کر دے گی، یہ کر دے گی، نہیں، پھر تو وہی کام والی بات آ جائے گی کہ کرنے والے اصل تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بندی میرے لیے کرے دے رہی ہے، یہ لڑکی، یہ عورت، یہ آدمی کرے دے رہا، نہیں، پھر یہ کنیکشن غلط، تو کروائیں، دل ہمارا کنیکشن اللہ سے جڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، دونہ ملتحدا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور صبر کیجئے، نفسک، آپ کا نفس، یعنی روک کے رکھیں اپنے آپ کو، تو ہمیں کہاں روک کے رکھنا ہے؟
مع الذین یدعون ربهم، جو کہ مع مانے ساتھ ہوتا ہے، الذین وہ لوگ جو یدعون دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یا پکارنا دعا سب ایک ہی چیز ہے، یہ اسی ورڈ میں سے بنا ہوا ہے. ربهم ان کے رب کو، بالغداۃ والعشی، غدا اور عشی جو ہے وہ غدا اور عشی صبح اور شام کو کہا جاتا ہے. تو اس میں صبح شام کے اذکار والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ تو رات دن ان کو پکارتے ہیں، یعنی کہ یہ والا میننگ بھی آتی ہے کہ ہر وقت اللہ والے جو بنے رہتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جھکتے ہیں، وہ ایک بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. آپ دیکھیں ایسے قرآن کی مجلسوں والی جگہ پہ آپ جائیں، ایسا لگتا ہے وہ 2 گھنٹے کا درس اتنا بڑا کٹ ہی نہیں رہا ہے، اور شام کی پارٹی کٹی پارٹی ہو 6 بجے سے، ہاں ایگزیکٹلی 6 بجے سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور رات کے 12 بج گئے ہیں، اور خوشی کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں، پھر ٹائم کہاں کٹ گیا، یہ کیسے چلا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو صبر کے ساتھ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہاں پہ یہ بھی حکم مل رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آپ خود اگر نیک ہو رہی ہیں، اچھی ہونا چاہ رہی ہیں، تو آپ کو رات دن اللہ کو پکارنا ہے، اور صبح شام کے اذکار بھی اس میں آ جائیں گے، اور خالص پیور بھی ہونا ہے، شرک سے خالص لوگ بھی اس میں آئیں گے. یریدون وجہ، یرید مانے چاہتے ہیں، ارادہ ورڈ اس کے اندر آ رہا، تو ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ یرید میں آپ دیکھیں ارادہ ورڈ جو ہے وہ آتا ہے، واو نون تو جمع کے لیے ہوتا ہے. تو ارادہ رکھتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ وجہ مانے نارملی اگر آپ فیس عربی میں دیکھیں تو وجہ مانے فیس ہوتا ہے. تو جب کوئی کسی کا فیس چاہ رہا ہو، وجہ ہو جو ہے وہ اس کی طرف، اس کا چہرہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی جب آپ کسی کی اٹینشن چاہ رہے ہو، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہو، تو آپ کو اس کی اٹینشن یا اس کا وہ مل سکتا ہے توجہ؟ نہیں. تو جب آپ کوئی آپ کی طرف اٹینشن کرے یا آپ کی طرف توجہ دینا چاہ رہا ہو، تو وہ فرسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف کر لیتا ہے نا. یہاں جی بولو کیا کہہ رہی ہو، بچہ بھی پکار رہا ہو، ادھر بولتے بولتے جی بیٹے. کبھی کبھی ہم بزی ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم فیس اپنا بچے کی طرف گھما دیتے ہیں کہ ہاں ہم تم سے بات کرنے والے ہیں، رک جاؤ، ہم ان سے ذرا سا دیکھ لیں. بات کا جواب دیتے دیتے ہم فیس جو ہے اپنے بچے کی طرف ٹرن کر لیتے ہیں، کہ اب اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی مما مما مما، اب بس اب گھوم گئے جی بیٹے، ایسا پھر بات نہیں کرتی نا. تو یہ یہاں پر وجہ اس کا چہرہ سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم اللہ کو رات دن پکار رہے ہوتے ہیں، رات دن اللہ کے کو پکارنے؟ کیونکہ وہ اللہ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف، اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اوکے، یہ لکھیے وَلَا تَدْعُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنے آپ کو ادو جو عین دال واو، حد سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا یعنی حد سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. عینا کا، عین مانے آنکھ ہوتی ہے، عیناک اپنی آنکھیں، دونوں آنکھیں، عنہم ان سے، عن مانے سے، ہم مانے ان سب سے اپنے آنکھوں کو دور رکھیں، یعنی کہ ان کی طرف توجہ نہ دے. تریدون زینت الحیات، جو کہ چاہتے ہیں، تریدون ارادہ رکھتے ہیں کہ زینت مانے زینت ہی ہوتا ہے، یعنی خوبصورتی. الحیات دنیا، الحیات زندگی، الدنیا مانے دنیا کی. تو کیسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا حکم؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پتہ چلی تھی تو وہ بہت زیادہ انہوں نے فوراً اپنی امت میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو لوگ غریب، پریشان اور اس طرح کے تھے، لیکن اللہ والے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو وہ ایسی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ان کی امت میں جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، خالص ہیں، پیور ہیں، دین والے ہیں. تو ہمیں بھی ڈفرینس آپ دیکھیں آج کل، اب جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ کوئی گھر آ رہا ہو تو آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ بھائی وہ لوگ تو ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن کوئی آپا باجی کو قرآن کے ٹیچر آ رہی ہیں، ان کو اسی پلیٹ میں 2 بسکٹ رکھ دینا کافی ہو جائے گا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس کی عزت اور عظمت ہے؟ جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں انہی کو کھلانا کہاں کی سمجھداری ہے؟
اور ہمیں تو ایسے لوگوں کے لیے جھک کے اٹھ کے آنا چاہیے کہ جو کوئی اگر اس طرح کا ہے اور پھر وہ چاہ رہا ہو آپ کی طرف آیا ہو، تو آپ اصل میں اس کی عزت اس لیے کریں گی کیونکہ وہ اللہ کی عزت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم اس کی عزت کریں گے۔ تو اللہ توفیق دے یہ ڈیفرنس لانے میں۔ اور ہماری سارے کے سارے آپ دیکھیں بڑے بڑے جب بچوں کے ساتھ بھی یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کسی بہت بڑے اسکول میں نام لکھا دیں، سب ڈاکٹر انجینئر کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کے امیر لوگوں کے بچوں کے رہن سہن، ان کا آج یہ کرنا، ان کا آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا بچہ دیکھ دیکھ کے، بھائی تھوڑے دن کی بس 1 ویک کی چھٹی ملی، کوئی لندن گئے ہوئے ہیں، کوئی یہ گئے ہوئے ہیں، ایسے اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو ان کے ساتھ کیا آپ علم، ایک جو صحبت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، تو ایٹیٹیوڈ بدل جانا اور یہ ساری چیزیں کی، اور پھر ایک اتنی محنتوں سے اگر کم لیول کے ماں باپ نے اپنے کسی طرح کوشش کر کے مار کے بچا کے کاٹ کے کسی طرح پیسہ روک کے اور بچے کو وہاں ڈالا، اور بچے کے اندر کیا ہے، میرے پیرنٹس تو مجھے بھیجتے ہی نہیں ہیں، میرے پیرنٹس ایسے ہیں ویسے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اگر پیسے والے بھی ہوں، مین چیز ہے دیندار، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے لوگ آپ کو ملے تو ان کے ساتھ اپنے خود بھی زیادہ سے زیادہ اٹھے بیٹھے، اپنے بچوں کو بھی انہیں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق کی دعائیں کریں، کیونکہ فتنہ ہے کہ ہمیں ایسے الٹے سیدھے اسکولوں میں بھیجنے کی ضروری بھیجنا پڑتا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ پھر حکم ملا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہمیں وہ کرنا ہے جو لوگ دنیا کے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ دعا یہ پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے یہی کی تھی اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ یا رب نیک ساتھی ملا دیجیے، کیونکہ جب وہ خود جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے، پھر دوست جب کہتا ہے نا کہ یار میں ایسے کلاس جا رہا تھا، ایسے دیکھا، اور جب بھائی دیکھ اور یار اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جب وہ اس کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنے فرینڈ کو، تو اسے بھی لگتا ہے ارے تم کرے یہ رہو، تمہارا ایگزام ہوگا، میں اس وقت پڑھ لیتا ہوں یہ، تو پھر اچھا دیکھتا ہوں، لیکن ممی کہہ کے کہ بیٹا کوئی کلاس کر لو، کوئی قرآن مجھ سے ہی سیکھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، ارے ماما آپ کو نہیں معلوم ہے کتنا بزی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ تو جو ہمارا ساتھی، جو ایسے لوگ آج کل کے حساب سے تو ایسے لوگوں کا زیادہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا کریں، اور ان کو سمجھاتے رہیں کہ دیکھو بیٹا ایسے فرینڈس بنانا، ایسے فرینڈس بنانا، ان سے کہیں اپنے لیے دعا کرو کہ ایسے دوست ملے آپ کو۔ اور دنیا کی جو یہ سجاوٹیں ہیں، چمک دھمک ہیں، وہ ان کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی کہا گیا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی آ رہا ہوتا تھا تو اس کو وہ، اور لوگ ناراض بھی ہوتے تھے کہ آپ کی مجلس میں عجیب عجیب تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو قیدی وہ تھے، غلام تھے، یہ تھے وہ تھے، غریب، اور یہ غریب وہ غریب، میں کیسے آ کے اتنا شان والا، میں ان کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ ہے وہ۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ جو ہیں وہ جب مرضی، تو جیسے سمجھ میں آئے آپ انہی کے ساتھ لگے رہیں، وہ دکھاتے تھے کہ آؤ ہم لوگ آپ کو اتنی اچھی جگہ دیں گے، ایسے بیٹھیں گے، ان کو لے کے نہ آئے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے دل جو ہوں، اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ بہت اچھی آج ہم لوگوں کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے چیزیں اس میں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل پہ لے کے آئے۔ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا سبھی ریوائز کر کے آئیں گی، اور اپنے اپنے طرف سے پوائنٹس نکال کے آئیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ نئے سبق کے ساتھ ہم لوگ اس میں سے فوائد نکال سکیں۔ فوائد، فائدے کی جمع ہے فوائد، فائدہ اور فوائد۔ وَلَا تُطِعْ، اور نہ اطاعت کریں، من اغفلنا قلبہ، من میں نے اس کی غلف، غلاف سے بنا ہوا ہے، اور جن کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی غفلت والے، غافل سے بھی آپ کو غافل ورڈ بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے صحیح، تو ہم نے غافل کر دیا۔ آپ دیکھیں اغفلنا، ہم نے غافل کر دیا، تو آپ کہیں کہ اب بندہ کیا کرے، اللہ ہی نے غافل کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کسے غافل کرتے ہیں آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ بہت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سیدھا ہو جائے، آج یہ کلاس، آج وہ کلاس، ہم ہی جوائن نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے یہ سزا آتی ہے کہ نہیں سن رہے تھے تو چلو اب تم کو نہیں ملے گی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اتنے سارے چانسز گوا رہے ہوتے ہیں
عقل والی چیزوں ابھی نہیں قرآن کلاس ابھی تو مجھے کمپیوٹر کلاس کرنا تھا، میری تو ابھی لینگویج کی کلاسز چل رہے ہیں، میرا تو ابھی یہ ہے وہ میں اسے ڈراپ ہی نہیں کر سکتی میں یہ. میم غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غافل یعنی کہ آپ دیکھیں الحمدللہ اس میں انگلش میں بھی لکھ کے اسی لیے آگے ہوتے ہیں کہ اصل راستے سے بھٹکے ہونا اس کو کہتے ہیں غافل ہونا. جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے اس ٹارگٹ کو چھوڑ کے کہیں اور ہم جا رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں غافل، بھٹکنا، گمراہ، اس طرح کا. جی جزاک اللہ. تو اصل مقصد تو دنیا میں ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کر کے اپنے جنت میں ہم ہمارے جن کو سبھی آدم علیہ السلام کو ہمارے بابا کہا جاتا ہے نا، تو ان کی اولاد ہیں، ہم سب ابن آدم کہلاتے ہیں نا، تو ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو سب کے لیے جنت میں الحمدللہ جگہ بنی ہوئی ہے. تھوڑے دن یہاں آ کے اللہ کو راضی کر کے اصل مقصد وہاں جانا ہے، وہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اس کا مطلب ہمیں زیادہ سے اب عبادتیں کرنی ہے، اللہ کو زیادہ راضی کرنا ہے. ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اسکول کی پڑھائیاں کر سکیں، تو اس کا مطلب ہمیں قرآن کی بھی پڑھائی اسی وقت کرنی چاہیے. پہلے لیٹ ہو گئے اٹس اوکے، لیکن اب کرنی ہے تو عقل کا استعمال کر کے جنت حاصل کریں. ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے، کھانا دیا ہے، ان سب کا استعمال کر کے مقصد کو نہیں بھولنا ہے. جنت ہے اللہ کی رضا حاصل کر، اللہ کو راضی کرنا، جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت خود ملے گی. تو اس شخص کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ایسے شخص کو نہیں ماننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول رہے تھے نا کہ ایسے لوگ کو چھوڑ دو، یہ آ جاؤ، وہ کر لو، کیا کیا آفر دیتے تھے وہ، اور ہمارے لیے خود بھی اس میں چانسز آئے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اغفلنا جن کے دل اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بار آفر اللہ نے دیا کہ آپ سدھر جاؤ، آپ سدھر جاؤ، آپ سدھر جاؤ، وہ نہیں سدھر رہے تھے تو سزا کے طور پہ اللہ کی طرف سے آیا کہ نہیں اب تم کو سٹیمپ ختم نہیں کر پاؤ گے، اب نہیں تم کو ہدایت ملے گی. تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ کہیں ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگ جائے، پیک نہ کر دیے جائیں دل، غافلوں میں نہ شامل ہو جائیں. تو جو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی آتا ہے نا کہ اپنے آپ کو غافلوں میں نہ شامل فرما لو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، سے ہم بچے رہتے ہیں کہ ہم غافلین میں ہمارا نام نہیں آتا. اور غافل کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس نے اپنے اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے بھلا کے رکھا ہوا ہے، بھولا پڑا ہوا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کا نام بھی الذکر ہے، اللہ کی یاد. تو ایکچولی میں واقعی ایسا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، معنی ہی نہیں معلوم تو کہاں سے اللہ یاد آئیں گے، کہاں سے جہنم کا ڈر آئے گا، کہاں سے لکھا ہے ایسے ایسے گندے. ابھی اسی انہی آیات میں آگے آ جائے گا کہ کیا کھانا کھلایا جائے گا جہنم میں. ایک بار یہاں ٹرائی کر کے اگر دیکھ لیں ایسا کچھ، تو واقعی جیتے جی انسان مر جائے، کیونکہ وہاں پر تو موت آنی نہیں ہے، صرف تکلیف اٹھاتا رہے گا. اتنی تکلیف کہ یہاں اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ مر جائے. جہنم میں مرنے کے بعد تو دوبارہ مرنا، موت آئے گی نہیں، اس لیے صرف وہ عظیم شدید تکلیف اٹھاتا رہے گا، مرے گا نہیں. پورے بدن کی کھالیں جل جانا، ہڈیاں گل جانا، کیا 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 ایسا کھانا ہوگا کہ جو پیٹ پھاڑ دے گا، انتڑیاں باہر آ جائیں گی، آنتیں باہر آ جائیں گی. اگر دنیا میں اتنی بڑی تکلیف کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں پھر وہ آنتوں کا تکلیف اٹھانا اور جلنا اور سبھی کچھ محسوس کرتا رہے گا اور زندہ بھی رہے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جہنم کہ ایک پل کے لیے بھی جہنم میں، کیونکہ بہت بری جگہ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کرنے اور معافی مانگنے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ڈرنے والے بنے، کیونکہ جب کسی چیز سے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ اس چیز سے بہت زیادہ بچ رہی ہوتی ہیں. لوگ کورونا سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ گھر سے کہیں نہیں جانا، کہیں کچھ نہیں کرنا. یہ وہ آپ نے دیکھا کہ پھر اسی حساب سے اس کا رویہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ کچھ لوگ ڈر کے سدھر جاتے ہیں، کچھ خوشخبریاں سن کے سدھر جاتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی چیز ملنے والی ہے، تو اس سے سدھر جاتے ہیں. چلیں واتبع اور اتباع کرتے ہیں، ہوا مانے اپنی ہوا یعنی خواہشات، اپنی خواہشات کی. وکان امرہ اور ہے امرہ، ان کا امر مانے معاملہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے امر مانے. تو یہاں پر ان کا کام، ان کا میٹر، ان کا معاملہ، فرطا، ان کا معاملہ کیسا ہے؟
فاروتا ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم غافل، پھر ہم جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو دیکھ لینا ہے، اللہ نے یہ کرنے کہا ہے یہاں سے کرنے رکنا ہے۔ حد کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، آپ زو جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے پیچھے شیر کا پنجرا ہے، اس کے یہ ایک باؤنڈری بنی ہے، کیا آپ اس باؤنڈری کے بالکل قریب قریب ٹہل سکتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جو لائن، شیر اور جنگلی جانور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کر کے ہمیں گھسیٹ لے۔ جو بکری چرا رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہاں تک چرانا ہے، اس کے ادھر دوسرے کا کھیت ہے، اس کی فصل اگر ایک منہ بھی مار دے گی بکری، وہ لڑنے آ جائے گا، تو وہ بکری کو چراتا ہے حد کے قریب قریب؟ نہیں۔ تو ہمیں حدوں کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے تو اسے جو پھاندے بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہم کہتے ہیں ارے اتنا تو جائز ہے، یہاں تک تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم یہاں اس کے قریب قریب جا رہے ہیں، کہیں ہم اس کے ادھر نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمیں حدوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو جو حد پار کیے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، ہم نے کتنی حدیں پار کی ہوئی ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی کاموں کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ اللہ وقت میں برکت دے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہو الحق، سچ بات، من ربکم، جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوا۔ تو کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے بھی نہیں کہی گئی، ہم لوگوں کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ صحیح، جو سچ بات ہے وہ سچ بات آپ کہہ دیں۔ وہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ بہن کی طرف سے مجھے بولنا تھا، وہ اگر میں کہوں گی کہ نہیں تم ہی غلط ہو سب کے سامنے، تو وہ حق بات ہی ہوتی ہے۔ اور من ربکم، اب آپ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی آ رہا تھا وہ کہنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ فا مانے تو، من مانے جو، من مانے بھی کون ہوتا ہے، آپ انگلش میں اس کی میننگ دیکھیں گی، ہو لکھا ہوا ہوگا، اور اردو میں ہم لوگ اس کو، ہندی میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے جملے میں۔ شاء مانے چاہنا ہوتا ہے، انشاءاللہ میں جو ہم کہتے ہیں ان مانے ہوتا ہے کہ اگر شاء مانے چاہنا اور اللہ مانے اللہ، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہو جائے گا۔ شاء مانے چاہنا ہوتا ہے، ہمیشہ کہیں پر بھی آئے۔ فَلْيُؤْمِن، تو اگر تم چاہو تو یؤمن، ایمان لے آؤ۔ ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، کفر کرے، نہ مانے۔ کفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ماننا اللہ کے کتنے۔ اب ہم کہتے ہیں کافر، تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ جو کوئی ہوں گے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ انگریز لوگ، وہ ایسے لوگ ہمارے دھیان میں آ رہے ہوتے ہیں کافر۔ کافر اللہ نہ کرے ہم بھی ہو سکتے ہیں کافر۔ کفر مانے ہوتا ہے اللہ کی بات نہیں ماننا۔ ہم کتنی باتیں اللہ کی مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے ہیں، تو اپنے آپ کو کس دائرے میں کھڑا کریں گے؟ کون ہیں ہم؟ خود اپنے فیصلے میں خود کرنے ہیں۔ اللہ توفیق دے، پوری طرح سے ایمان والے بن جائیں ہم سب۔ انا، بے شک ہم، اعتدنا، اعتد مانے ہوتا ہے تیار کرنا، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارا، نار مانے آگ، احاطہ احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ کہتے ہیں اردو میں گھیرنا، گھیر لے گی، بہم ان کو، بھی مانے ود ہوتا ہے ساتھ، ہم مانے ان سب کو، تو ہم ان کے ساتھ گھیر لے گی نہیں کہتے اردو میں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو گھیر لے گی۔ سورادقها، ان کی قناتیں یعنی دیواریں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، قناتیں لگی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹینٹ ٹائپ، یا گھیر لے گا، جب کوئی چیز گھیر لے تو چاروں طرف سے پیک کر لیتی ہے نا اسے، دیوار بھی جہنم کی کہی جاتی ہے یہ۔ اور اگر وَإِن يَسْتَغِيثُوا، غوث مانے کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے کے لیے پکارنا، اس طرح سے، تو پکارنا، سب راحت کے لیے پکاریں گے، یغاثو، ان سب کو راحت دی جائے گی، بما، پانی سے۔ ہاں، تو وہ جب اتنی زیادہ جہنم میں ہوں گے، ایسی خطرناک آگ ہوگی، تو وہ ان کو پیاس بھوک ہری کچھ لگی ہوگی، وہ پکاریں گے۔ اور جہنمیوں کا منظر ہے یہاں پر کہ ایک تو گھیرے ہوئے ہوگی، ان کو بالکل پیک، اور بھی جگہ پر آیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کیے ہوئے ہوں گے جہنمی آگ کے اندر۔ تو وہ آگ ایسی ہوگی کہ ان کے دلوں کو جلاتے، دنیا کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ اسکن جلاتی ہے، پھر بھئی بہت زیادہ آگ ہو تو گوشت جلنے لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آگ بجھ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور کچھ حصہ اس کا بچا رہتا ہے کہ بھئی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ انسان تھا۔ لیکن جہنم کی آگ، موت نہیں آئے گی، اسکن جلے گی، موت نہیں آئے گی، کھال بوٹیاں، گوشت جلنا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں جلنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ دل جلنا شروع ہو جائے گا۔ دل کہاں اللہ نے بنایا، بہت پیک ہے نا، اندر ہے کافی، تو دلوں تک پہنچ جائے گی جلاتی ہوئی آگ، اور موت نہیں آئے گی۔ تکلیف پہ تکلیف کیسے برداشت کرے گا کوئی؟ ابھی ذرا سی انگلی آپ ٹچ کر کے دیکھ لیں آگ میں، جبکہ یہ 70 گنا ٹھنڈی آگ ہے، وہ وہاں کی آگ اتنی زیادہ گرم ہوگی کہ کالی ہو چکی ہوگی، ہمیں لگتا ہے آگ جل رہی ہوگی، بہت زیادہ روشنی ہوگی، نہیں،
جب اتنی زیادہ وہ شدید ہے کہ وہ کالی ہو گئی، گھیرے میں گھیر بھی لیے ہوگے بھائی، ایک طرف آگ لگی وہیں پر اگر انسان پہنچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور پوری سب طرف سے گھیرے ہو تو پھر جب ایسی شدید مشکل میں ہوگا تو وہ مانگے گا کہ بھائی کچھ پانی دے دیا جائے، اس طرح سے اور بھی کئی کئی جگہ پر ہے کہ جنتیوں سے کہیں گے کہ آپ کے پاس جو کھانا پانی ہے نا وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر پھینک دیجیے، ہمیں بہت تکلیف میں ہے، ہمارے اوپر کچھ ٹھنڈک، ہمیں راحت پہنچے۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، یہ جنتیوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ لوگ یہ بھی دیکھ کے شکر کریں گے کہ ہم جہنمی نہیں ہیں۔ اور چلیں تو وہ مانگیں گے کہ کچھ میرے اوپر ڈالا جائے، فریاد رسی کریں گے، فریاد کریں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی، پھر ان کو پانی بھی دیا جائے گا تو کیسا، کل محل، محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، یعنی کہ جب میٹل پگھل جاتا ہے، بالکل آپ بہت زیادہ ہیٹ پہ سونا گلاتے ہیں، یہ گلاتے کبھی آپ نے دیکھا ہو، ٹی وی پر بھی دیکھنے مل جاتا ہے، تو وہ اس طرح کا اتنا گرم کھولتا پانی کہ اگر وہ کہیں پڑ جائے تو وہ اندر تک چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، جلاتا ہو، ایسا گرم کھولتا پانی جب وہ مانگیں گے تو ایسا پانی دیا۔ یشویل وجوہ، شوا مانے ہوتا ہے بھوننا، شوایا یہاں بکتی ہے، چکن کو کہتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر کوئلوں پہ بھنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں ایگزیکٹلی جو باربیکیو ٹائپ چیز رہتی ہے نا، آنچ پہ اچھی طرح سے بھونی جاتی ہے چیز، بھون دے گی ان وجوہ، وجہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا، وجوہ اس کے چہروں، یہ پلورل ہے، چہروں کو بھون ڈالے گی، صرف پانی کو منہ کے قریب لانے پر ہی ہمارے نعوذ باللہ جہنمیوں کے چہرے جو ہیں وہ بھننا شروع ہو جائیں گے، لیکن اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ اس کو بھی انسان پی جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہمارے والدین، ہمارے جو بھی گزر چکے سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت کے سائے کرے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر مغفرت فرما دے، آمین۔ ہماری بھی، ہم سب کی بھی، ہماری اولادوں کی، ساری ذریت کی، آمین یا رب۔ بئس مانے ہوتا ہے برا، بہت ہی برا وہ پینا ہوگا، شراب مانے پینا، وساعت اور بہت ہی برا کیا ہوگا، رفقا، ان کا رفق کہتے ہیں کہ وہ آرام گاہ، رہنے کی جگہ، ریسٹنگ پلیس، کیونکہ وہ ہمیشہ وہیں ہمیشہ رہیں گے نا، تو جو ان کی رہنے کی جو جگہ ہے وہ، اور یہ سب بہت ہی بری چیزیں ہوں گی جو وہ لوگ پی جائیں گے، اس پانی کو بھی وہ پی جائیں گے، اور پھر ان کی آنتیں کٹ گل جائیں گی، اور یہ اسی کے فوراً بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں بیان ہے کہ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صرف ایمان لا کے بیٹھ جانا کافی ہے؟ آپ قرآن میں دیکھیے کتنی جگہ آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو ہم کتنے نیک کام کر رہے ہیں، خود ہی کام کریں روز، گناہ زیادہ ہے یا نیکی کہ ہماری زیادہ ہے؟ اللہ توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ نیک کام کیا ہوتے ہیں؟ وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، نیک کام عبادت کہلاتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ اپنی مرضی سے 40 بار ایک رکعت میں 4 سجدے کرنے لگ جائیں گے ہم، اللہ کو پسند ہے؟ وہی طریقہ ڈھونڈنا ہے۔ کون، کیسے پتہ چلے گا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک نہیں بتائے گا کہ وہ 40 دن تک یہ پڑھ لو اور اس سورہ سے یہ فائدہ ہوگا۔ آپ کہاں سے پتہ کریں گی؟ حدیثوں سے پتہ کریں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے تھرو جو بتا دیا گیا ہے وہی عامل الصالحات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے کرے ہوئے کہ بھائی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اب ہم لوگ یہ فنکشن منا لے تو ہم کوئی نیک کام ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا نیک کام جب تک اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا اسٹیمپ نہ لگا ہو۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع، نضيع میں ضاد کو ہم لوگ ضاد پڑھتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں یعنی ضائع ہی اس میں نظر آ رہا ہے نا، بہت نہیں ضائع کرتے اجر من احسن عملا، جو کوئی احسن عملہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علاوہ، احسن عمل کے علاوہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بدعت ہو، شرک ہو، دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے بڑا اچھا ہم مزار پر جا کے سجدہ کر کے آئے، بڑے دیندار لوگ ہیں، کیا یہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا کسی دوسرے کو سجدہ کر دینا؟ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، نعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے شرک۔ چلیں اللہ توفیق دے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی۔ نیکسٹ اور کوشش کریں گے کہ اور فاسٹ ہو ہم لوگ، کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کا زیادہ لے رہے ہیں اور تلاوت کے لیے کم ٹائم ملتا ہے۔ اس کی آڈیو بھیجی بھی ہے، آڈیو بھی آپ لوگوں کو پہلے سے دے دیں گے، آڈیو پڑھ کے سن کے رکھیے گا، اور ہم تلاوت نہیں کرائیں گے۔ ٹیچرس آپ لوگ ایسے لوگوں سے تلاوت پہلے لیجیے جو تجوید سیکھے ہوئے ہیں، اور جن کو بالکل نہیں آتا ان کا تھوڑا لاسٹ میں لیا کریں تاکہ وہ ان کو سن کر کے کر لیں۔ چلیں ہم ایک بار ریڈ کریں گے، کچھ بھی نہیں بتائیں گے کہاں پر کیا ہے، اور بس آپ کو کاپی کرنی ہوگی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.